ہائی کورٹ نے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کو کل تک کی مہلت دے دی ہے۔ اگر آپ کو حفاظتی ضمانت چاہیے تو درخواست گزار کو عدالت میں پیش کریں، اگر زیادہ مسئلہ ہے تو ایمبولینس پر آئیں۔ ہائی کورٹ کے جسٹس طارق سلیم شیخ کی دوران سماعت ریمارکس عمران خان کے وکیل نے عدالت میں سیکیورٹی کا مسئلہ اٹھایا۔ جب تک عمران خان عدالت میں پیش نہیں ہوتے درخواست منظور نہیں کی جا سکتی۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں محمد اشفاق سے۔ جی محمد اشفاق بتائیے گا۔ جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس طارق سلیم شیخ نے عمران خان کی حفاظتی ضمانت پر وقفے کے بعد دوبارہ جب کارروائی کا آغاز کیا تو عمران خان پھر عدالتی حکم کے باوجود پیش نہیں ہوئے، جس پر جسٹس طارق سلیم شیخ نے یہ کہا کہ قانونی تقاضے پورے کیے بغیر حفاظتی ضمانت کیسے منظور کی جا سکتی ہے۔ عمران خان کے وکیل نے کہا کہ عمران خان بیڈ ریسٹ پر ہیں اور ڈاکٹر نے انہیں 2 ہفتوں کے آرام کا مشورہ دیا ہے، ایسی صورتحال میں وہ پیش نہیں ہو سکتے۔ جسٹس طارق سلیم شیخ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر وہ پیش نہیں ہونا چاہتے تو قانون اپنا راستہ اپنائے گا۔ دوران سماعت اظہر صدیق ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے اپنا وکالت نامہ عدالت میں جمع کروایا عمران خان کی طرف سے، اور یہ کہا کہ ان کو دلائل دینے کے لیے مہلت دی جائے۔ عدالت نے اس حوالے سے کارروائی کل صبح 9 بجے تک ملتوی کر دی ہے اور وکلاء کو دلائل دینے کی ہدایت کر دی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ محمد اشفاق، آپ نے تفصیل نگاہ کیا۔ حکومت کی رپورٹ کے مطابق عمران خان پر حملہ ہو سکتا ہے۔ عمران خان تو آنا چاہتے ہیں لیکن ڈاکٹرز نے منع کیا ہے۔ ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ اگر چلیں گے تو ہڈی دوبارہ کھل سکتی ہے۔ فواد چودھری کی میڈیا سے گفتگو۔ لاہور ہائی کورٹ میں کہا ہے عمران خان کی غیر موجودگی میں ضمانت دیں۔ عمران خان ڈرنے والے نہیں، اس حکومت کو گھر بھیجیں گے۔ ایک منظم کیمپین جو مریم نواز شریف کا میڈیا سیل اس وقت عدالتوں کے خلاف چلا رہا ہے، ہمارے خلاف تو چھوٹی سی بات کے اوپر آپ جو ہے وہ نوٹس بھی دیتے ہیں، کنٹیمپٹ بھی کرتے ہیں۔ میں حیران ہوں کہ اس وقت مریم نواز کے بیانات کے اوپر ابھی تک کوئی ایکشن کسی ادارے کا نظر نہیں آیا۔ مریم نواز کھلے عام دھمکیاں دے رہی ہیں عدالتوں کو، کھلے عام دھمکیاں دے رہی ہیں چیف جسٹس صاحبان کو، اور اداروں کی طرف سے ری ایکشن نہیں آیا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں مریم نواز سے معاون خصوصی برائے امور نوجوان شیزہ فاطمہ خواجہ کی ملاقات ہوئی ہے۔ شیزہ فاطمہ خواجہ کی چیف آرگنائزر کو نوجوانوں کے تمام اقدامات بارے آگاہی۔ یوتھ لون اسکیم میں اب تک 71,000 درخواستیں موصول ہو چکی ہیں۔ نوجوان ہمارا قیمتی اثاثہ ہیں، یہ کہا گیا ہے اس ملاقات میں۔ اس حوالے سے تفصیلات جان لیتے ہیں محمد یاسین سے۔ محمد یاسین، ملاقات کا احوال بتائیے گا۔ جی، چیف آرگنائزر مسلم نون مریم نواز سے وزیر اعظم کی معاون خصوصی برائے امور نوجوانوں میں شیزہ فاطمہ خواجہ نے آج ماڈل ٹاؤن میں ملاقات کی ہے۔ شیزہ فاطمہ خواجہ نے چیف آرگنائزر کو نوجوانوں کے حوالے سے تمام اقدامات سے آگاہ کیا۔ یوتھ لون اسکیم اب تک 70,000 میں اس حوالے سے درخواستیں آ چکی، جبکہ اس کا اجرا جو ہے 17 جنوری کو وزیر شہباز شریف نے کیا تھا۔ نیشنل انوویشن ایوارڈ کے متعلق بات کرتے ہوئے معاون خصوصی کا کہنا تھا کہ نہ صرف اس ایوارڈ کا مقصد نوجوانوں کو گرانٹ دینا ہے، بلکہ یہ نوجوانوں کو پاکستان بھر میں بوٹ کیمپس کے ذریعے تربیت بھی فراہم کر رہا ہے۔ پرائم منسٹر یوتھ لیپ ٹاپ اسکیم کے تحت 1 لاکھ لیپ ٹاپ دیے جا رہے ہیں۔ مریم نواز نے معاون خصوصی کی کوششوں کو سراہا اور نوجوانوں کے لیے کام کرنے کے جذبے کی داد دی۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ نوجوان ہمارا قیمتی اثاثہ ہے۔ مریم نواز نے یوتھ لون اسکیم کی کامیابی کے لیے نیک خواہش کا اظہار بھی کیا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ محمد یاسین۔ شاہ عالم مارکیٹ شہریوں کے لیے پریشانی کا باعث بننے لگی۔ غیر قانونی پارکنگ، خریداروں کے لیے فٹ پاتھ پر چلنا بھی مشکل ہو گیا۔ اینٹی انکروچمنٹ کی روزمرہ کی کارروائیاں کسی کام نہ آئیں۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز حمزہ خورشید سے۔ جی حمزہ بتائیے گا۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں شہر لاہور کی مشہور زمانہ شاہ عالم مارکیٹ میں، جہاں پر روز جو ہے وہ کروڑوں روپے کا کاروبار کیا جاتا ہے۔ یہ مارکیٹ جو ہے وہ تھوک کی مارکیٹ ہے اور یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ شہری ہی جو ہیں وہ شہریوں کی مصیبت کی وجہ بننے لگے ہیں۔ یہاں پر اگر میں بات کروں غیر قانونی اڈوں کی تو دکانوں سے جو ہے وہ تقریباً 10 سے 15 فٹ باہر دکانوں کے آگے اڈے لگائے گئے ہیں۔ ایک دکان کے آگے تقریباً 3 سے 4 اڈے لگائے گئے ہیں۔ اگر میں بات کروں صورتحال کی تو صورتحال کا اندازہ آپ اس طریقے سے لگا سکتے ہیں کہ میں اس وقت سڑک کے بالکل بیچوں بیچ موجود ہوں اور میرے دائیں طرف جو ہے وہ ٹریفک کی صرف ایک لائن چل رہی ہے، جبکہ یہ سڑک جو ہے وہ خاصی چوڑی ہے۔ اس کے علاوہ اگر میں بات کروں ٹریفک صورتحال کی تو
तो जो इलीगल पार्किंग है वो इस कदर बढ़ चुकी है कि मोटरसाइकिल जो हैं वो सामने फुटपाथ पर लगे हैं, जिसकी वजह से जो आने वाले ख़रीदार हैं वो फुटपाथ पर चलने से भी कासिर हैं। अगर मैं बात करूं पार्किंग की, तो यहाँ पर करीब ही जो है वो पार्किंग प्लाजा मौजूद हैं जो खाली नज़र आते हैं, क्योंकि किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि वो पार्किंग प्लाजा में बाइक लगाए और उसके बाद पैदल चलकर मार्केट के अंदर जाकर ख़रीदारी करे। शहरियों का ये कहना है कि अगर हम खुद जिम्मेदारी ले लें और सड़क बहाल रखें और जो गैर कानूनी काम है वो अगर हम ना करें तो हमारा नहीं ख्याल कि किसी भी एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट की हमें ज़रूरत पड़ेगी, जो रोज़ यहाँ पर आते हैं, रोज़मर्रा यहाँ पर कार्रवाइयाँ करते हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई जो है वो इसका अमल सामने नहीं आता, क्योंकि जो अड्डा उठाया जाता है उससे अगले दिन ही जो है वहाँ पर अड्डा मौजूद होता है और नए बंदे के लिए अड्डा जो है वो दस्तयाब कर दिया जाता है। बहुत शुक्रिया हमजा खुर्शीद। रेलवे कॉलोनी में कूड़े के ढेर लगे, कॉलोनी में मच्छर और बीमारियां फैल रही हैं। रेलवे कॉलोनी की सड़कें शदीद खस्ता हाली का शिकार हैं, इलाके में स्ट्रीट लाइट्स तक मौजूद नहीं हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मुबीन हैदर से। जी मुबीन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस रेलवे कॉलोनी में मौजूद है और यहाँ पर जो हालात हैं हमें 2023 के अंदर भी लग रहा है कि हम 1900 की दहाई में खड़े हैं यहाँ पर, क्योंकि इतना बुरा हाल है। इस दौर में भी यहाँ पे कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है, जैसे ही रात हुई है बिल्कुल अंधेरा हो चुका है। यहाँ पर स्ट्रीट क्राइम्स में यहाँ पे सुनने में आ रहा है कि बहुत बड़ी तादाद में इजाफा हुआ है। यहाँ पर जो गटर हैं उनका पानी जो है उसकी बदबू इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पर खड़े होना महाल है। एक इलाका मक्की मौजूद है, हमारे दिन से जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। कोई इधर पूछने वाला नहीं है, कोई मैनेजमेंट नहीं है। हम रोज़ाना जो सफाई वाला आता है उसको कहते हैं ये आपने कूड़ा सफाई किया, तो कूड़ा लेके भी जो क्या करता है सफाई कर जाता है, उसके बाद कूड़ा भी नहीं उठाता। और जो हम घर में पानी यूज़ करते हैं पीने के लिए, नहाने के लिए, और यही जो नाले जा रहे हैं इसी नालों में से वो पाइप गुजर रहे हैं, तो कोई भी ये आपके सामने आपको दूर दूर तक लाइट नहीं नज़र आ रही, कहीं भी स्ट्रीट लाइट का कोई इंतज़ाम नहीं है। तो लिहाजा हमारे इस इलाके की सुनवाई की जाए और लोगों को रिलीफ दिया जाए। एक और शहरी मौजूद इनसे जानते हैं। यहाँ पे कूड़ा हमें गटर से पानी जो निकालते हैं ना गटर, वो सारा इसी तरह रख देते हैं। यहाँ पे ना कोई अगर जनाजा आता ना तो खुदा ना खासा ये उस साइड से लेके जाते हैं, ऊपर से घूम के। कब्रिस्तान भी दूर पड़ता है, हमें ना नमाज़ पढ़ सकते हैं। जिस तरह की यहाँ पे सूरत हाल बनी हुई इंतज़ामिया सिरे से गायब नज़र आती है। यही उम्मीद करते हैं कि इंतज़ामिया एक्शन लेगी और जो यहाँ पर निज़ाम है उसको बेहतर करेगी, ताकि कम से कम जो यहाँ के इलाका मकी हैं वो एक अच्छा डिसेंट लाइफ स्टाइल है वो गुजार सकें। शुक्रिया मुबीन हैदर। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर PSL की सिक्योरिटी के लिए खसूसी इंतजामात। मुल्तान में खेले जाने वाले मैच की लाइव मॉनिटरिंग सेफ सिटीज़ अथॉरिटी लाहौर में जारी। मुल्तान और रावलपिंडी के तमाम कैमरों को लाहौर में सेफ सिटी अथॉरिटी से लिंक कर दिया गया है। आपको बताया जा रहा है निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर PSL की सिक्योरिटी के लिए खसूसी इंतजामात। मुल्तान में खेले जाने वाले मैच को लाइव मॉनिटरिंग सेफ सिटीज़ अथॉरिटी लाहौर में जारी। मुल्तान और रावलपिंडी के तमाम कैमरों को लाहौर में सेफ सिटी अथॉरिटी से लिंक कर दिया गया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर PSL की सिक्योरिटी के लिए खसूसी इंतजामात का जायज़ा लिया गया। मुल्तान में खेले जाने वाले मैच की लाइव मॉनिटरिंग सेफ सिटीज़ अथॉरिटी लाहौर में जारी है। मुल्तान और रावलपिंडी के तमाम कैमरों को लाहौर में सेफ सिटी अथॉरिटी से लिंक कर दिया गया है। हैं महंगाई के हवाले से हर सुबह महंगाई की नई खबर के साथ तुलू हो रही है। घी और खुर्दनी तेल मजीद महंगाई की लपेट में। खुर्दनी तेल 675 रुपये फ़ी लीटर की सतह तक पहुंच गया। 3 हफ्तों में घी और तेल 130 रुपये फ़ी किलो तक महंगा हो चुका है। वजह आलमी मार्केट और डॉलर की तेज़ी बताई जा रही है। तफसीलात जाहिद आबिद की रिपोर्ट में देखिए। आटा, दालें, पेट्रोल और गोश्त के बाद घी और कुकिंग ऑयल भी महंगाई के भंवर में। कीमतों में नॉन स्टॉप तेजी जारी है। गुज़श्ता 3 हफ्तों से तेल और घी बतदरीज महंगा हो रहा है। दर्जा अव्वल खुर्दनी तेल 675 रुपए फ़ी लीटर की सतह तक पहुंच गया। दर्जा दोम खुर्दनी तेल 580 रुपए फ़ी लीटर हो गया। इसी तरह दर्जा अव्वल घी 660 रुपए और दर्जा दोम घी 570 रुपए फ़ी किलो हो चुका है। मार्केट में मारूफ ब्रांड के घी और तेल की किल्लत है। अवाम कहते हैं कौन सी चीज है जो सस्ती रह गई है। अब तो जीना भी दोबर हो चुका है। घी ऐसी चीज़ है जो तकरीबन हर चीज़ में इस्तेमाल होती है। बच्चों से लेके बड़े तक जो भी खाता है उसमें खाने में चाहिए, अंडा बनाने के लिए चाहिए। बड़ी प्रॉब्लम है और उससे महंगी इतना हो गया है कि इसको अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो रहा है। घर में मेन चीज़ यही होती है, हांडी घी से बनती है और घी से अलावा कोई काम होता ही नहीं। हुकूमत को ये करना चाहिए कि घी सस्ता करे। मार्केट ज़राए के मुताबिक आलमी मार्केट की तेजी और महंगा डॉलर से मार्केट में गैर यकीनी सूरत हाल है और इन अवामिल की वजह से घी और तेल की कीमतें कंट्रोल नहीं हो पा रही। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़।
ہربنسپورہ میں اندھے قتل کا ڈراپ سین، بیوی ہی شوہر کی قاتل نکلی، ملزمہ کو ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ایس پی انویسٹیگیشن کینٹ اخلاق اللہ تاڑ کہتے ہیں شہری شاہد رشید کو 2 شوٹرز کے ذریعے قتل کروایا گیا۔ ایس پی انویسٹیگیشن کینٹ اخلاق اللہ تارڑ کی پریس کانفرنس بتایا کہ ہربنسپورہ میں شہری شاہد رشید کے قاتل گرفتار کر لیے۔ مقتول کی بیوی نے اپنے آشنا کے ساتھ مل کر قتل کا منصوبہ بنایا۔ نیوی کا ایک ایکس امپلائی ہوتا ہے، یہ منسٹریل سٹاف میں ہوتا ہے، شاہد رشید نام ہے اس کی ایج ہے 42 کے قریب، جس کا دن 2 بجے بڑا بہیمانہ طریقے سے اس کا مرڈر ہوتا ہے۔ اس کی وائف جو سمیرہ ہے، اس کا مبینہ طور پر اس کی تعلقات تھے اپنے کزن راشد کے ساتھ۔ راشد نے وہاں پر جا کر یہ پلان کیا اس کی کنائونس کے ساتھ کہ ہم کسی طریقے سے ایلیمینیٹ کریں شاہد رشید کو۔ پولیس کی تحقیقات کے مطابق ملزمہ نے اپنے شوہر کو قتل کروانے کے لیے 2 شوٹرز کو 13 لاکھ روپے رقم دی۔ شوٹرز نے کلینک میں بیٹھے شاہد رشید کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ انیشلی وہ 3 لاکھ روپے اس کو بیانہ دیتا ہے کہ یہ ہمارا ٹارگٹ ہے، آپ نے اس ٹارگٹ کو نیوٹرلائز کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ سیکنڈ ٹرانچ میں 10 لاکھ روپیہ بھیجتا ہے حوالہ ہنڈی کے ذریعے۔ 3 شارپ شوٹرز آتے ہیں، ان آئیڈینٹیفائڈ ہیں، کوئی پتہ نہیں چلتا ان کا، اور وہ بڑا مرسیلیسلی اس کو دن دیہڑے مرڈر کر کے چلے جاتے ہیں۔ ایس پی کینٹ انویسٹیگیشن کا مزید کہنا تھا کہ شہریوں کی جان و مال کا تحفظ پولیس کی اولین ترجیح ہے۔ پولیس پروسیکیوشن کی مدد سے ملزمان کو سخت سزائیں دلوائیں گے۔ کیمرامین بلال احمد کے ساتھ زین علی، لاہور نیوز۔ صدر پی ٹی آئی سینٹرل پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کا منی بجٹ بارے رد عمل، تحریک انصاف منی بجٹ کو مسترد کرتی ہے۔ حکومت مسلسل غریب عوام کا معاشی قتل کرنے کے در پہ ہے۔ حکمران ٹولہ خوشحال اور عوام بدحال ہو چکے، ایسا کہنا تھا ڈاکٹر یاسمین راشد کا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا کہ حکمران اپنی نااہلی ناکامی کی سزا عوام کو دے رہے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ صدر پی ٹی آئی سینٹرل پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کا منی بجٹ بارے رد عمل، تحریک انصاف منی بجٹ کو مسترد کرتی ہے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا تھا، انہوں نے مزید کہا کہ حکومت مسلسل غریب عوام کا معاشی قتل کرنے کے در پر ہے۔ حکمران ٹولہ خوشحال اور عوام بدحال ہو چکے، حکمران اپنی نااہلی ناکامی کی سزا عوام کو دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے منی بجٹ پر رد عمل دیا ہے۔ تحریک انصاف منی بجٹ کو مسترد کرتی ہے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا تھا، حکومت مسلسل غریب عوام کا معاشی قتل کرنے کے در پہ ہے۔ حکمران ٹولہ خوشحال اور عوام بدحال ہو چکے ہیں، حکمران اپنی نااہلی ناکامی کی سزا عوام کو دے رہے ہیں۔ صدر پی ٹی آئی سینٹرل پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کا منی بجٹ بارے رد عمل، تحریک انصاف منی بجٹ کو مسترد کرتی ہے۔ حکومت مسلسل غریب عوام کا معاشی قتل کرنے کے در پہ ہے، حکمران ٹولہ خوشحال اور عوام بدحال ہو چکے ہیں، حکمران اپنی نااہلی ناکامی کی سزا عوام کو دے رہے ہیں۔ لاہور سمیت پنجاب کے 5 اضلاع میں انسداد پولیو مہم جاری، 2 روز کے دوران 21 لاکھ سے زائد بچوں کو قطرے پلائے گئے۔ کمشنر لاہور چودھری محمد علی رندھاوا کا جی پی او نبھا روڈ کے محلوں کا دورہ، بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے اور انگوٹھوں پر نشان بھی لگائے۔ تفصیلات محمد بلال کی رپورٹ میں۔ پولیو کے 2 قطرے نئی نسل کے مستقبل کے ضامن، لاہور سمیت پنجاب کے 5 اضلاع میں انسداد پولیو مہم جاری ہے۔ 2 روز کے دوران 21 لاکھ سے زائد بچوں کو حفاظتی قطرے پلائے گئے۔ لاہور میں 8 لاکھ، فیصل آباد میں 6 لاکھ، ملتان میں 5,10,000 بچوں کو حفاظتی قطرے پلائے گئے۔ شیخوپورہ میں 1,55,000 اور میاں والی میں 2,000 سے زائد بچوں کو انسداد پولیو کے قطرے پلائے گئے۔ کمشنر لاہور چودھری محمد علی رندھاوا کا جی پی او نابا روڈ کے محلوں کا دورہ، بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے اور انگوٹھوں پر نشان بھی لگائے۔ انہوں نے گھروں پر دستک اور نشاندہی دے کر پولیو ٹیموں کی کارکردگی کا جائزہ بھی لیا۔ چودھری محمد علی رندھاوا کا کہنا تھا کہ بچوں کو پولیو قطرے پلانا قومی فرض ہے، اپنی نسل کو زندگی بھر کی معذوری سے محفوظ بنائیں۔ انچارج پولیو پروگرام خضر افضال کا کہنا ہے کہ متحرک آبادیوں کی وجہ سے پنجاب میں پولیو وائرس پھیل سکتا ہے۔ وائرس کی روک تھام کے لیے مہم چلائی جا رہی ہے۔ والدین پولیو ٹیموں سے بھرپور تعاون کریں۔ 2023 میں پولیو کے خاتمے کے پلان پر عمل کیا جا رہا ہے۔ انسداد پولیو مہم میں ناقص کارکردگی پر ڈی سی لاہور کا سخت ایکشن، غیر حاضری، مسڈ کیسز کور نہ کرنے، ناقص انتظام اور جعلی ڈیٹا کے اندراج پر 19 ملازمین کو شوکاز نوٹس جاری کر دیے گئے۔ ڈی سی لاہور عافیہ حیدر کو بریفنگ میں ملازمین کی ناقص کارکردگی پر رپورٹ دی گئی، جس پر یو سی ایم اوز اور ایریا انچارجز کو شوکاز نوٹس جاری کیے گئے۔ والٹن کے یو سی ایم او فرحت حسین اور جرار، والٹن کینٹ کی ایریا انچارج اقرا، یو سی 94 کی یو سی ایم اوز اکبر اور وسیم کو شوکاز نوٹس جاری کیے گئے۔ یو سی 94 کے ایریا انچارج مدثر اور وسیم، یو سی
यूसी 108 के एरिया इंचार्ज अल्लाह रखा के अलावा दीगर यूसी के मुलाजमीन को शोकाज नोटिस जारी किए गए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए